عثمان بزدار کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے جی، اور جب تک عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے عثمان بزدار کو ستے خیر ہیں۔ مریم صاحبہ نے پتھراؤ والا جلوس نکالا ہے، ایکچولی وہ خود نااہل ہو چکی ہیں، وہ چاہتی ہیں شہباز کیوں اس طرح اہل پھر رہا ہے ابھی تک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ستے خیراں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں جب تک عمران خان ساتھ کھڑا ہے عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا۔ مریم نواز نے نواز شریف کا جو حال کیا اب شہباز شریف کا کرنا چاہتی ہیں۔ اچھی طرح جان لیں عمران خان کسی کو NRO نہیں دیں گے۔ شیخ رشید کا فضل الرحمان کو جاگتے رہنے کا مشورہ۔ عثمان بزدار بتائیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، جائیداد اور آمدن کے ذرائع کیا ہیں، یوٹیلیٹی بلز اور ملازمین کی تعداد بھی بتائیں۔ شراب لائسنس کیس میں نیب کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوالات، بیرون ملک دوروں اور اہل خانہ کے اثاثہ جات سمیت دیگر تفصیلات بھی طلب۔ نیب کے سوال نامے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نیا موڑ، نواز شریف نے احتساب عدالت میں بذریعہ اشتہار طلبی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ مفرور نہیں، بیرون ملک علاج جاری ہے، نمائندے کے ذریعے ٹرائل کا سامنا کرنے کی اجازت دی جائے، احتساب عدالت کا اشتہار جاری کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دیا جائے۔ پاک لین کمپنی ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت 13 ملزمان کی چارج شیٹ جاری۔ آصف علی زرداری نے فراڈ کے ذریعے نیشنل بینک سے قرض کا منصوبہ بنایا، یونس کدوائی اور اقبال میمن کے ذریعے جعلی کمپنی پارتھنن بنائی اور جعلی کمپنی سے رقم اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ کرائم پروسیڈ چھپانے کے لیے 1.5 ارب روپے جعلی اکاؤنٹس میں گھمائے گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیئرمین گیٹس فاؤنڈیشن بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ، کورونا سے نمٹنے کی حکمت عملی اور انسداد پولیو مہم کی بحالی پر گفتگو۔ بل گیٹس کی جانب سے انسداد پولیو مہم کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف۔ آرمی چیف نے کہا کورونا وبا کے خلاف کامیابی مجموعی قومی رد عمل سے ممکن ہوئی، پولیو سے پاک پاکستان کے لیے کاوشیں جاری رہیں گی۔ ہے حق ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی، یوم سیاح کے طور پر منا رہے ہیں۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد اور مظفر آباد میں ریلیاں۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج، غاصبانہ بھارتی قبضے اور مودی سرکار کے خلاف نعرے۔ آزاد کشمیر میں بھی ریلیاں، بھارتی پرچم نظر آتش کیا گیا۔ لاہور میں تصاویری نمائش، عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے بھارتی مظالم کے شکار بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول پر فائر بندی، انتظام کی سنگین خلاف ورزیاں۔ بھارتی سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، فورسز کی اشتعال انگیزیوں پر شدید احتجاج، احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ 14 اگست کو جھنجھیال سیکٹر پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے 3 سالہ بچی شدید زخمی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کا معذور افراد کے ملازمت کوٹا کیس میں بڑا فیصلہ، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو معذور کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ سرکاری خط و کتابت، سرکولرز اور نوٹیفیکیشن میں بھی معذور کا لفظ لکھنے پر پابندی۔ معذور کی جگہ معذوری کا حامل شخص یا منفرد صلاحیتوں کا حامل شخص لکھا جائے گا۔ اسلام آباد میں تمام تعمیراتی منصوبوں کے لیے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی منظوری لازمی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا۔ آلودگی پر قابو پانے کے قوانین کی خلاف ورزی پر اقدام قتل کی کارروائی کا بھی عندیہ۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس کیے کہ پاکستان میں قوانین صرف کمزور کے لیے ہیں، بااثر کے لیے کوئی قانون نہیں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान की ब्लू इकॉनमी पॉलिसी बनाने पर वजारत बहरी उमूर को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि ब्लू इकॉनमी पॉलिसी शिपिंग के शोबे को बहाल करेगी। पॉलिसी से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। बहरी शोबे में पाकिस्तान की इस्तेदाद को पूरा किया जाएगा। मालाकंड, सवात और कसूर में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने निजी तालीमी इदारे खोल दिए। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का स्कूल खोलने वालों के खिलाफ एक्शन। सवात में 25 से ज़ायद स्कूल सील कर दिए गए, एक प्रिंसिपल गिरफ्तार। कसूर में भी एसोसिएशन की कॉल पर चंद निजी स्कूल मालिकान ने स्कूल खोल दिए हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 747 केसेस रिपोर्ट, 9 अफराद ने दम तोड़ा। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,88,000 और अमवात 6,162 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 16,261 है। मुस्तक़बिल महफूज बनाने का मिशन। पंजाब और सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इंसदादे पोलियो मुहिम सिंध में 7 रोज़ और पंजाब में 5 रोज़ तक जारी रहेगी। 5 साल तक के 3 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। मरगजार चिड़ियाघर इस्लामाबाद के जानवरों की मौत के बाद गायब होने का भी इंकशाफ। नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब निकले। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई 2019 में तादाद 917 थी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को मुंतकिल जानवर और परिंदों की तादाद 404 निकली। हिरन, चंकारा, बारासिंगा, नील गाय और नायाब नस्ल के परिंदे कम निकले। कराची वाले तैयार रहें, बादल फिर से बरसने को बेकरार। मंगल से मॉनसून के छठे स्पेल की एंट्री का इम्कान। 5वां स्पेल कमजोर पड़ने के बावजूद शहर में 30 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। सयाहत इंडस्ट्री खुलते ही सयाहती मकामात की रौनकें उरूज पर। मुल्क भर से सयाहों की पुरफज़ा मकामात पर डेरे। रिवायती मौसीकी पर रक्स करके माहौल को गरमाया और चेयरलिफ्ट से भी महजूज होते रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर उस्मान डार भी हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने मालम जब्बा पहुँच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नैब ने वज़ीर आला पंजाब से क्या सवाल पूछे, आर्मी चीफ और बिल गेट्स के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, इस बुलेटिन में बात करेंगे अहम खबरों पर। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि जब तक इमरान खान वज़ीर आला पंजाब के साथ खड़ा है, उस्मान बुज़दार को सत्ते खैरा हैं। शेख रशीद ने कहा कि मरीम नवाज ने पत्थरों वाला जुलूस निकाला। नवाज शरीफ को इस हाल में पहुंचाने वाली भी मरीम नवाज है। ये समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करेंगे। मजीद बोले, कोई दरार नहीं, काबा और मदीना हमारा है। आर्मी चीफ और DGISI कल सऊदी अरब जाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। उस्मान बुज़दार के साथ इमरान खान खड़ा है जी, और जब तक इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है, उस्मान बुज़दार को सत्ते खैर हैं। मरीम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है। एक्चुअली वो खुद नाअहल हो चुकी हैं, वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है। अभी तक पहले भी मरीम ने नवाज शरीफ को यहाँ पहुँचाया। मैं दोहराता हूँ, आज नवाज शरीफ जहाँ है वो मरीम की वजह से है, और अब शहबाज शरीफ को जहाँ पहुँचाना चाहती हैं वो मरीम पहुँचाना चाहती है। और शहबाज शरीफ का मैं लाहौर में कह चुका हूँ, और हमज़ा का केस सीरियस है।
یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کریں گے اور فضل الرحمان سمجھ رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بچوں کو ورغلا سکے گا. دونوں بھول میں ہیں, دونوں اندر سے بڑے سیانے ہیں, اور فضل الرحمان ایک اپوزیشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ اگر ان کے سہارے کر رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر پچھتائیں گے. کوئی دراڑ نہیں, مدینہ ہمارا ہے, کعبہ ہمارا ہے. اور باجوہ صاحب کل جا رہے ہیں اور اچھی خبریں آئیں گی سعودی عرب سے. شراب لائسنس کیس وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاری کیے گئے سوال نامے کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. نیب نے عثمان بزدار سے تنخواہ اور آمدن کے ذرائع کی تفصیلات طلب کر لیں. یوٹیلیٹی بل سمیت ملازمین کی تعداد سے متعلق تفصیلات بھی طلب کی گئیں. ذرائع کے مطابق عثمان بزدار کو بچوں کے تعلیمی اخراجات اور دیگر تفصیلات بھی فراہم کرنے کا کہا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کی تنخواہ, آمدن کے ذرائع اور اگر کوئی کاروباری آمدن ہے تو اس کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں. شراب لائسنس کیس. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیب نے کون کون سے سوالوں کے جواب مانگے ہیں, تفصیلات منظر عام پر آ گئیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کی تنخواہ, آمدن کے ذرائع اور اگر کوئی کاروباری آمدن ہے تو اس کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. عثمان بزدار سے گیس, بجلی, ٹیلی فون, موبائل فون کے بلوں سمیت ملازمین کی تعداد سے متعلق بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. وراثت میں حاصل کی گئی جائیداد سمیت منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. ایسے اثاثے جو خریدے گئے, لیز پر لیے گئے یا بذریعہ نیلامی اور تحفے کی صورت میں وصول کیے گئے, تمام کی تفصیلات فراہم کی جائیں. کہا گیا ہے کہ ایسے اثاثے جو عثمان بزدار کی ملکیت نہیں رہے, کب اور کسے فروخت کیے, اس کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں. نیب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بیرون ملک دوروں کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ذاتی بینک اکاؤنٹ سمیت اہل خانہ یا ان کے نام کریڈٹ کارڈز, قرضوں سمیت دیگر تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ان کے بچوں کے تعلیمی اخراجات اور دیگر تفصیلات بھی فراہم کرنے کا کہا گیا ہے. سیاست میں کب داخل ہوئے, کون کون سے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ایسی جائیدادیں جو براہ راست ان کے نام نہیں یا کسی فیملی ممبر کے نام ہیں, ان کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں. سوال نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ تفصیلات نیب آرڈیننس سیکشن 19 اور 27 کے تحت طلب کی گئی ہیں. غلط معلومات فراہم کرنے کی صورت میں نیب آرڈیننس کے شیڈول 4 کے تحت 5 برس کی سزا ہو سکتی ہے. میاں شاہد ندیم, 92 نیوز, لاہور. ناظرین, بی آر ٹی کی بات کریں تو پشاور میں جدید سفری سہولت بی آر ٹی پر آغاز سے ہی ہلڑ بازی کے واقعات بڑھنے لگے ہیں. رش اور ہلڑ بازی کے تدارک کے لیے پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز عرفان موسیٰ زئی سے, جو اس وقت بی آر ٹی کے ایک سٹیشن پر موجود ہیں. عرفان, بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں, یہاں پر کتنے پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے؟ جی بالکل, آج تیسرا دن ہے بی آئی ٹی سروس کو شروع ہوئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ بی آئی ٹی بسوں میں سفر کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی تک کافی بد نظمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. لوگ جو ہے وہ جنگلے پلان کر وہ اسٹیشن میں داخل ہوئے تھے. اس طرح آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں, اگر اس مشین میں جب کارڈ سویپ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اسٹیشن میں انٹری ہوتی ہے. لیکن لوگوں نے بھی کارڈ کے بغیر ہی پلان کر اسٹیشن میں داخل ہوئے. اسی طرح مختلف اسٹیشنز پر جو افسوسناک مختلف واقعات جو ہے وہ پیش آئے. ایک اسٹیشن پر سیکیورٹی گارڈ پر تشدد بھی کیا گیا ہے, جس کے بعد جو ہے ابھی تک کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ 2 گرفتار بھی ہو چکے ہیں جو بد نظمی میں اور سیکیورٹی اہلکار پر تشدد میں ملوث تھے. بد نظمی سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر 250 پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیشن ہیں چمکنی سے لے کر حیات آباد پر تمام اسٹیشن پر کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے حکومت نے جو ہے وہ سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے اور اسی تناظر میں جو ہے 250 پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جی بہت شکریہ عرفان موسیٰ زئی, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, نواز شریف نے توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے طلبی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. نمائندے کے ذریعے ٹرائل کا سامنا کرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی ہے. اسلام آباد سے حسین احمد کی یہ رپورٹ.
توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے طلبی کا سمن، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، طلبی کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی، الزام عائد کیا کہ قومی احتساب بیورو بلا جواز مجھے اور میرے اہل خانہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ نواز شریف کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ نیب اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو نشانہ بنا کر حزب اختلاف کی آواز دبانا چاہتا ہے۔ یورپی یونین اور ہیومن رائٹس واچ نیب کی بے بنیاد کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی۔ سابق وزیر اعظم نے موقف اپنایا کہ وہ مفرور نہیں بلکہ ضمانت منظوری کے بعد بیرون ملک گئے، جہاں پر ان کا علاج جاری ہے، انہیں نمائندے کے ذریعے ٹرائل کا سامنا کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ احتساب عدالت کی کارروائی اشتہار جاری کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دیا جائے۔ حسین احمد، 92 نیوز، اسلام آباد۔ خبر یہ بھی ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کیسز میں آصف علی زرداری سمیت 13 ملزمان کی چارج شیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے پارک لین کمپنی ریفرنس کی 17 صفحات کی چارج شیٹ جاری کر دی۔ چارج شیٹ کے مطابق آصف زرداری نے یونس قدوائی اور اقبال میمن کے ذریعے جعلی کمپنی پارتھینون بنائی۔ آصف زرداری نے فراڈ کے ذریعے نیشنل بینک سے قرض کا منصوبہ بنایا اور آصف زرداری نے جعلی کمپنی سے رقم اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ 1.5 ارب روپے کی رقم کی کرائم پروسیڈ چھپانے کے لیے جعلی اکاؤنٹس میں گھمائے گئے۔ خبر یہ بھی ہے کہ نیب کی سفارش پر اب تک 1037 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ نیب نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی اور بتایا سال 2019 میں 261 ملزمان کو ای سی ایل میں شامل کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے حسین احمد کی رپورٹ۔ نیب کی اہم شخصیات کے خلاف تحقیقات، کرپشن میں ملوث 1037 شخصیات کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ نیب نے رپورٹ جاری کر دی، انکشاف کیا کہ سال 2019 میں 261 ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کیے گئے۔ نیب راولپنڈی کی سفارش پر سب سے زیادہ 72 ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے۔ رپورٹ کے مطابق نیب لاہور نے 67، نیب کراچی نے 33، نیب ملتان نے 46 ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کروائے، جبکہ نیب سکھر کی سفارش پر 33 اور نیب خیبر پختونخوا کی سفارش پر 6 ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کیے گئے۔ نیب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، لیگی رہنما مریم نواز، احسن اقبال اور حمزہ شہباز کے نام ای سی ایل میں شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور اور شرجیل میمن کے نام بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیب رپورٹ کے مطابق اکرم دورانی، مفتاح اسماعیل، آغا سراج دورانی، انور مجید، عبد المجید کے نام بھی فہرست میں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت 42 افراد کے نام 2019 میں ای سی ایل سے نکالے بھی گئے تھے۔ حسین احمد، 92 نیوز، اسلام آباد۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور مائیکروسافٹ اور گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان کے لیے کاوشیں قومی فریضہ ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور مائیکروسافٹ اور گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں پاکستان کی کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بل گیٹس نے پاکستان بھر میں انسداد پولیو مہم کے لیے پاک فوج کے کامیاب اقدامات کی تعریف کی۔ بل گیٹس نے کہا کہ پاک فوج نے ہر جگہ انسداد پولیو مہم کی رسائی یقینی بنائی ہے، پاکستان میں بچوں کی صحت کی بہتری کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان کے لیے کاوشیں قومی فریضہ ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ورکرز، موبائل ٹیمز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ NCOC کے ذریعے پاک فوج کے تعاون سے کورونا پر قابو پایا گیا۔ ہے حق ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی، یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ نیڈر کشمیریوں کا احتجاج روکنے کے لیے قابض فورسز نے کرفیو مزید سخت کر دیا ہے۔
श्रीनगर, बारामूला समेत कई इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। सुनसान गलियों में हजारों भारतीय फौजियों का गश्त है। तुम क्या जानो आज़ादी क्या है, तुमने कौन सा दर्द सहा है, तुमने कौन सा खून बहाया है, तुमने कौन सा घर छोड़ा है। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मिसाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहती हैं आज भारत अपना यौम आज़ादी बना रहा है। भारतीयों ये मत भूलो कि इस जश्न के तले कश्मीरियों का खून बहा है। एक निहत्ती कौम का कब्रिस्तान बना दिया गया, कश्मीरियों से उनका हक छीन लिया गया। तुम क्या जानो आज़ादी क्या है, तुमने कौन सा दर्द सहा है, तुमने कौन सा खून बहा है, तुमने कौन सा घर छोड़ा है, तुमने कौन सी हिजरत की है, कौन से अपने छोड़ के तुमने हिंदुस्तान को अपनाया है। आज के दिन हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा है, मगर हिंदुस्तानियों ये मत भूलो कि इस जश्न के तले कश्मीरियों का खून है। एक निहत्ती कौम का कब्रिस्तान बना दिया है और कश्मीरियों के सारे हक छीन लिए हैं, चाहे जीने का हक, मरने का हक, आज़ादी का हक। और जब तक ये हक हमें नहीं मिलेगा, किसी भी हिंदुस्तानी को सेलिब्रेशन का कोई क्लेम नहीं करना चाहिए। तो मिसाल मलिक का ये पैगाम आपने मुलाहिजा किया। अभी आपको बताएं कि कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज, गासिबाना भारतीय कब्जे और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आज़ाद कश्मीर में भी रैलियों का इनेकाद किया गया। भारतीय परचम नजर आतिश किया गया। लाहौर में तस्वीरी नुमाइश, आलमी ज़मीर झंझोड़ने के लिए भारतीय मजालिम के शिकार बहादुर कश्मीरियों की जानदार अंदाज में अक्कासी की गई। ललकार के बोले, ललकार के बोले, टेररिस्ट, टेररिस्ट। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम सियाह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर बढ़ते जुल्म जबर, बिला जवाज गिरफ्तारियों और कर्फ्यू पर भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जिस कश्मीर को खून से सींचा, जिस कश्मीर में आग लगी है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने खिताब में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा भारत मकबूजा कश्मीर को मुस्लिम अक़लियत में बदलने की साजिश कर रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने पर तुला हुआ है। अक़वाम आलम भारतीय जहारियत का नोटिस ले। कैमरामैन उस्मान अली के साथ इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय काबिज फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी इंतजाम की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी है। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान का भारत से इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज। एहतजाजी मरासला भारतीय सीनियर सफारतकार के सपुर्द कर दिया गया। 14 अगस्त को डडियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई थी। और ख़बर ये भी है कि कैम्ब्रिज के नताइज पाकिस्तानी तलबा पर क़यामत बनकर टूट पड़े, लेकिन तलबा का एहतजाज रंग ले आया है। कैम्ब्रिज ने ए और ओ लेवल्स के नताइज पर नजरसानी का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने खुशखबरी सुना दी। नजरसानी शुदा नताइज का ऐलान 18 अगस्त को किया जाएगा। हुसैन अहमद की रिपोर्ट में देखिए। ए और ओ लेवल्स के मुतनाज़ा नताइज, तुलबा का ग्रेड्स में बेहतरी का मुतालबा। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन ने 11 अगस्त को ए और ओ लेवल के नताइज जारी किए। इन नताइज में इम्तिहानात के बगैर बरह रास्त ग्रेडिंग की गई, मगर दीगर कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी तुलबा नताइज पर सरापा एहतजाज हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर दुनिया भर से तालिब इल्म CAIE के हैशटैग्स इस्तेमाल करते हुए तनकीद कर रहे हैं। तुलबा को शिकायत है कि उनके ग्रेड्स गिराए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तुलबा ने नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली। ग्रेड्स में बेहतरी का मुतालबा भी किया। कहा इन ग्रेड्स के साथ जामियात में दाखिला लेना नामुमकिन होगा। वजारत तालीम ने मामला कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के सामने उठाया तो कैम्ब्रिज पाकिस्तानी तुलबा के नताइज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर रजामंद हो गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट में बताया कि कैम्ब्रिज ग्रेडिंग के तरीक़ाकार पर नजरसानी करेगा और कैम्ब्रिज नजरसानी शुदा नताइज का ऐलान 18 अगस्त को किया जाएगा।
اور ناظرین، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن کے پرائیویٹ سکولز کھول دیے گئے ہیں۔ سوات اور مالاکنڈ میں ماسک پہنے بچے سکول پہنچے تو ٹیمپریچر چیک کیا گیا اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کروایا گیا۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر پولیس نے سوات میں سکول پرنسپل کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ تعلیم نے کھلنے والے سکولز کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا دے دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سوات سے عبید فضل۔ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن میں حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ کورونا وائرس کے باعث بند پرائیویٹ تعلیمی ادارے 5 ماہ بعد کھل گئے۔ سوات اور مالاکنڈ کے اضلاع میں ماسک پہنے بچے سکول پہنچے، ٹیمپریچر چیک کیا گیا اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کیا گیا۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر سوات میں پولیس نے کارروائی کر کے کبل کے نجی سکول کے پرنسپل کو گرفتار کر لیا۔ ضلع بھر میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے کھلنے پر ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر سوات کے مطابق 25 سکول سیل کر دیے گئے۔ کئی سکولز کے پرنسپلز کے خلاف NDMA ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ عبید فضل، 92 نیوز، سوات۔ بلیٹن میں مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہے گا۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اور روسی وزارت خارجہ نے صدر پاکستان عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات روایتی طور پر دوستانہ ہیں۔ انسداد دہشت گردی اور افغانستان میں امن پر سیاسی بات چیت کو فروغ مل رہا ہے۔ صدر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے مشترکہ کوششوں سے ہم تعلقات کو مزید فروغ دینے، باہمی تعاون کے منصوبوں جیسے شمال اور جنوب گیس پائپ لائن کی تعمیر کو یقینی بنائیں گے۔ روسی وزارت خارجہ نے بھی اپنے فیس بک پیج پر سبز ہلالی پرچم شیئر کر کے مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ اور ادھر نیو یارک میں قائم اقوام متحدہ کے آفس میں پاکستان کا 73واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ سفیر منیر اکرم نے پاکستانی مشن میں قومی پرچم کو لہرایا۔ تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان مشن میں یوم آزادی منایا گیا۔ قومی ترانہ کی دھن میں سفیر منیر اکرم نے قومی پرچم کو لہرایا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ سفیر منیر اکرم نے پاکستان کی 73ویں سالگرہ منانے پر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر I'd like to wish all Pakistanis a happy Independence Day. It's our 74th Independence anniversary. And on this day, I believe that for all of us, the first sentiment that we must entertain is the sentiment of gratitude. Gratitude for the existence of Pakistan. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم بانی پاکستان قائد اعظم کے شکر گزار ہیں کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے وجود کا پہلا اور مرکزی کام پاکستان کا تحفظ اور خوشحالی ہونا چاہیے۔ And gratitude for the vision and foresight of our forefathers, especially the Qaid Azam, for having seen what was needed for the Muslims of the subcontinent. کونسل جنرل نیو یارک عائشہ علی نے صدر عارف الوی کے یوم آزادی کے پیغام کو پڑھ کر سنایا، جبکہ اس موقع پر نائب مستقل نمائندہ عامر خان نے وزیر اعظم عمران خان کا پیغام سنایا۔ اور ناظرین، سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار جدہ میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ہم سب ہیں پاکستانی کے عنوان سے 73ویں یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی، جس کے مہمان خصوصی کونسلر جنرل جدہ خالد مجید تھے۔ تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں۔
सऊदी अरब के शहर जद्दा में हम सब हैं पाकिस्तानी के उन्वान से तकरीब में तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारान और पार्टी वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खसूसी कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक साथ देखकर खुशी हुई, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक मंजूर हुसैन अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अकील आराई, मुस्लिम लीग काफ के चेयरमैन चौधरी अजहर वड़ाइच, पाक सऊदी फ्रेंडशिप के चेयरमैन खालिद रशीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आफ्ताब तुराबी ने कहा, दयारे गैर में यौम आज़ादी मनाने का मकसद इस दिन की अहमियत को उजागर करना है। दिन की मुनासबत को मद्देनजर रखते हुए मिलकर ये फैसला किया कि हम मिलकर ये दिन मनाएंगे, बजाय कि हम मुख्तलिफ पार्टियों में बट के ये दिन मनाएं। हम वैसे एक पाकिस्तानी कौम के तौर पे हमारा कौमी दिन जो है उसको उसके शायान शान तरीके से मनाएंगे। तकरीब में सब्ज़ हिलाली परचम से बने उम्दा केक को भी काटा गया और शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और वजीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फ़खर अदनान ने मिली नगमे और अदिया वहाज ने नज़म पढ़कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 14 अगस्त शुरू होते ही तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें केक काट कर परदेश में रहकर देश से मोहब्बत का इजहार किया गया है। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाक मीडिया फोरम की जानब से यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सहाफ़ियों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के अफराद भी शरीक हुए। इस मौके पर शुरका ने कहा कि पाकिस्तान हमारी पहचान है। जश्न आज़ादी के मौके पर हम अपने इन हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने एक अजीम जद्दोजहद के नतीजे में हमें पाकिस्तान दिया। मुकर्रीन का कहना था कि हमारा फर्ज बनता है हम बहसीयत कौम मिलकर वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी मुकीम है वो अपने अच्छे अखलाक को बरोकार लाकर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करें। मैं पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी पर अपने हम वतनों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी की तकरीब से पाक मीडिया फोरम के चेयरमैन इलियास रहीम, सदर ज़काउल्लाह मोहसन के अलावा वकार नसीम, राना अजीम, अजमल मिनहास, राना खालिद अकरम, जाहिल लतीफ़ सिंधु, काजी इसाक मेमन, हनीफ बाबर, एहसन अब्बासी और दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। और नाजरीन, तुर्क शहर अनकरा में पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी पाकिस्तानी सिफारत खाने में रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। तक़रीब में पाकिस्तानी सफ़ीर एम साइरस सज्जाद काजी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, तलबा और सिफारत खाने के अहदेदार भी शरीक हुए। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। तुर्क शहर अंकरा में पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर एम साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के हमरा कौमी तराने की धुन पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सफ़ीर पाकिस्तान साइरस काजी ने आज़ादी की अहमियत और बरसगीर की तारीख पर रोशनी डाली। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शुरका ने कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की भी शदीद मजम्मत की। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, अंकरा। ग्लासगो में कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान का यौम आज़ादी इंतहाई सादगी से मनाया गया। इस दौरान होने वाली तकरीबात में कम्युनिटी को मदऊ नहीं किया गया था। ग्लासगो से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। ग्लासगो में पाकिस्तान का यौम आज़ादी निहायत ही सादगी और पुरवकार तरीके से मनाया गया। कोरोना वायरस और हुकूमती अहकामात की वजह से कौंसलेट ऑफिस ग्लासगो में परचम कुशाई की तकरीब सादगी से हुई और किसी पाकिस्तानी को मदऊ नहीं किया गया। हर साल की तरह इस बार भी ओवरसीज पाकिस्तानी दूर दराज से परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत के लिए आए, लेकिन दरवाजे पर नस्ब नोटिस उनका मुँह चढ़ाता रहा। कौंसलेट जनरल ने अपना वीडियो बयान जारी करते हुए सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी एक नेमत है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। 14 अगस्त हर साल हम इसी तरीके से मनाते हैं। इस साल थोड़ा सा आप सबको पता है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से कुछ खदशात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हम कम्युनिटी गेट टुगेदर नहीं कर सके, जिसके लिए माज़रत खा हैं। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने घरों और दुकानों पर झंडियां लगाईं और सारा दिन मिली नगमे गूंजते रहे। नन्हे मुन्ने बच्चे और नौजवान भी पाकिस्तानी परचम वाले लिबास में मलबूस जोशो खरोश से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। स्कॉलर में पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी कोरोना वायरस
اور حکومتی احکامات کی وجہ سے نہایت سادگی اور پروکار طریقے سے منایا گیا۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ یوم آزادی کے موقع پر سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں پرچم کشائی کی سادہ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے پرچم کشائی کی اور اس موقع پر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ خرم شہزاد کی رپورٹ۔ واشنگٹن میں یوم آزادی کے موقع پر سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں پرچم کشائی کی سادہ مگر پروقار تقریب ہوئی۔ اس دوران صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے امریکہ میں مقیم تمام ہم وطنوں کو جشن آزادی کی مبارک دی۔ ان کا کہنا تھا یوم آزادی ہماری مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار کے تحفظ کے لیے آباء و اجداد کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی اور تنظیموں کے کردار کو سراہتے ہیں۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ پاکستانی نیاد امریکی بزنس مین اور ممتاز ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید نے حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز دینے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی امریکی کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ It's a proud moment for me and my family and extended family Pakistani Americans living in United States کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان پریزیڈنٹ الوی recognized me and recognized my services to bring two countries together, building great bridges between United States and America. میری زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ریلیشن شپ کو کیسے اسٹرینتھن کیا جائے اور ریلیشن شپ کے تھرو لوگوں کی زندگیوں میں فرق کیسے آئے، کس طرح ہم ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر سکیں، کس طرح ہم لوگوں کی اکنامک سچویشنز کو بیٹر کر سکیں اینڈ کس طرح ہم پیس کو مینٹین کر سکیں اس ریجن کے اندر۔ انشاءاللہ this will encourage me even more and I will work even harder. فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں قائم مقام سفیر پاکستان امجد عزیز قاضی، سفارتی افسران اور عملے کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے نمایاں شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ہمارے نمائندے راجہ حبیب کی رپورٹ دیکھیے۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں قائم مقام سفیر پاکستان امجد عزیز قاضی، سفارتی افسران اور عملے کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ امجد عزیز قاضی نے اپنے خطاب کے دوران شرکاء کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی اور قیام پاکستان کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوم آزادی پر بینکاک میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر خواتین اور بچوں سمیت تھائی پاکستانیوں اور مقامی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ عمران یوسف کی رپورٹ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوم آزادی پر بینکاک میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد اور قائدین خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے ویژن اور جد و جہد پر ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ سفیر نے پاکستان کے سیاسی نقشے پر پاکستانی ڈائسپورا کو بھی بریف کیا اور کشمیریوں کی حمایت میں ورچوئل رن فار کشمیر میں شامل ہونے کی دعوت دی۔